كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بتنزيله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. محترم بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ایصال ثواب اور وہ اعمال جو بندے کے فوت ہونے کے بعد جاری رہتے ہیں اور ان کا ثواب اور اجر اس کو مسلسل ملتا رہتا ہے. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ 22ویں پارے میں سے سورہ یاسین کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور ہم ان کے تمام اعمال لکھتے ہیں جو وہ آگے بھیج دیتے ہیں اور جو فوت ہونے کے بعد جاری رہتے ہیں. ہم نے ایک ایک عمل کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ایک ایک نیکی ایک ایک عمل ہم نے ایک واضح کتاب کے اندر لکھ رکھا ہے. تو سب سے پہلے ہم وہ اعمال بیان کریں گے جو بندہ اپنی زندگی کے اندر کرتا ہے اور زندگی میں بھی اس کو اجر ملتا رہتا ہے اور اس کے وفات پا جانے کے بعد، اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کے لیے وہ اجر جاری رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 کاموں کے کہ آدمی فوت ہو گیا لیکن اس کے بعد بھی اس کو ان کا اجر مسلسل ملتا رہتا ہے. پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، بندہ اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا صدقہ کر گیا کہ جس وقت اس نے صدقہ کیا اس وقت کو بھی لوگوں کو فائدہ حاصل ہوا اور مسلسل لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں حتیٰ کہ دنیا سے چلا گیا پھر بھی لوگوں کو اس کے صدقے سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اس کو مسلسل اجر ملتا رہے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب، جو آدمی حلال مال میں سے، پاکیزہ مال میں سے جو اس کی آمدنی ہے حلال کی ہے، اس میں حرام کی آمیزش نہیں ہے، اس میں سے ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اور سن لو اللہ تعالیٰ صرف پاک اور حلال مال ہی قبول کرتا ہے. فرمایا جو ایک کھجور صدقہ کرے، فرمایا اللہ رب العالمین اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، ثم یربیہا، پھر اس کی ایسے پرورش کرتا ہے، ایسے اس کو بڑھاتا ہے. فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اس کے پاس ایک گھوڑے کا چھوٹا سا بچہ ہو، وہ اس کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کی خوب نگہداشت کرتا ہے، اس کی مالش کرتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک شاندار گھوڑا تیار ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں لے کر اس صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ کل قیامت کے دن آدمی آئے گا اور اس کے لیے نیکیوں کا پہاڑ ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بھی پھر 2 طرح کا ہے. ایک وہ صدقہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہر آدمی کے مال کے اندر، جو صاحب ثروت ہے اس کو اللہ نے دولت دی ہے، اس کا مال نصاب کو پہنچتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے اس کے مال میں یہ صدقہ زکوٰۃ رکھ دی ہے، فرض کر دیا ہے، آدمی ادا کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ ادا نہیں کرتا اس کا مال نصاب کو پہنچتا ہے پھر بھی وہ اللہ کا حق نہیں نکالتا، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو
10वें पारे में सूरह तौबा के अंदर अजाब की वाइद सुनाई है। फरमाया ये वो लोग हैं जो सोना चांदी और माल जमा करते रहते हैं, उसमें से अल्लाह का हक अदा ही नहीं करते। फरमाया यकनिज़ून अज़्ज़हाब वल फिद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। अल्लाह ने माल दिया, जमा करता जा रहा है, खजाना बनाता जा रहा है, अल्लाह का हक उसमें से निकालता ही नहीं है। फरमाया कल क़यामत के दिन हम इसके जमा किए हुए माल को जहन्नम के अंदर गर्म करेंगे। फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। अल्लाह फरमाते हैं हम इसके माल जो दुनिया के अंदर जमा करता था, ज़कात नहीं निकालता था, हम उसको जहन्नम के अंदर तबाह कर गर्म करके इसके जिस्म को दागेंगे और कहेंगे हादा मा कनज़्तुम लि अनफुसिकुम। ये वो जमा शुदा माल है जो दुनिया में तुम जमा तो करते थे, अल्लाह का हक नहीं निकालते थे। और दूसरा माल, दूसरा सदका, वो जो अल्लाह ताला ने वाजिब नहीं करार दिया, लेकिन वो लोगों का ख्याल रखते हुए नफली तौर पर अल्लाह के राह में माल खर्च करता है, इसकी भी बड़ी फजीलत है। तीसरे पारे में सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। वो लोग जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल कमसली हब्बतिन, एक दाने की मिसाल की तरह है। अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। अल्लाह फरमाते हैं इसकी मिसाल ऐसे है कि आप एक दाने को ज़मीन में दबा दो, फिर वो एक सिट्टा निकालता है, फिर हर सिट्टे में 100 दाने होते हैं। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। और अल्लाह जिसे चाहता है इससे भी बढ़ाकर 700 गुना तक कर देता है। पहली चीज़ जो अल्लाह के रसूल ने बताई कि बंदे के फौत होने के बाद भी उसको अजर मिलता रहता है, फरमाया सदक़तिन जारियतिन, कि बंदा ऐसा सदका कर गया कि उसके मरने के बाद भी लोगों को फ़ायदा हासिल हो रहा। और एक हदीस में आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी आदमी ने मस्जिद बना दी, औ नहरन अजराहु, या पानी का कोई कुआं लगा दिया, कोई नहर जारी कर दी, या कोई भी ऐसा नेकी का काम कर दिया कि बाद में लोग उससे फ़ायदा हासिल करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तक लोग फ़ायदा हासिल करें इसको मुसलसल अजर मिलता रहता है। और दूसरी चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद अता फरमाई, उसने औलाद की ऐसी तरबियत की है कि उसके फौत होने के बाद वो औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करती है। उसके फौत होने के बाद अपने बाप के लिए, अपनी वालिदा के लिए दुआएं करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस औलाद की दुआ की वजह से वालिदैन के दर्जे बुलंद करते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ला यरफ़उ दरजता लिल अब्दि सालिह फिल जन्नति। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर आदमी के दर्जे इस वजह से बुलंद करता है क्योंकि उसकी औलाद उसके लिए दुआएं करती है। यहाँ एक बात बड़ी गौर करने की है, कौन सा वो आदमी खुशबख्त है, खुश नसीब है जिसकी औलाद उसके लिए मरने के बाद भी दुआ करे। एक आदमी है वो अपने औलाद को दुनियावी तमाम उलूम पढ़ाता है, उसको इंजीनियरिंग भी करवाता है, डॉक्टरी भी पढ़ाता है, दुनिया के तमाम फनून उसको सिखाता है, लेकिन उसको पता ही नहीं है उस बेचारे को कि मेरे बाप का हक क्या है, मेरी माँ का हक क्या है, मैंने फौत होने के बाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करनी है तो कैसे करनी है, उसको ये सिखाता ही नहीं है। और फिर ये कैसे उम्मीद रखता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद मेरे लिए दुआ करे, कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ वही बच्चा दुआ अपने वालिदैन के लिए कर सकता है जो इस हक को पहचानता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि अपने बाप के लिए दुआ करो, अपनी माँ के लिए दुआ करो। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिखाया, फरमाया रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अपने वालिदैन के लिए दुआएं किया करो और दुआ में ये कहा करो रब्बिरहमहुमा, ए परवरदिगारा मेरे माँ बाप पर इस तरह रहम कर दे, इस तरह मेहरबान हो जा जिस तरह छोटे होने की हालत में वो मुझ पर मेहरबान थे। एक बंदा जानता ही नहीं है, उसने कुरान पढ़ा ही नहीं है, हदीस का इल्म हासिल ही नहीं किया,
پھر آدمی کیسے یہ توقع رکھتا ہے کہ میری اولاد میرے بعد میرے لیے دعائیں کرے؟ بھائی ٹھیک ہے، آپ اپنی اولاد کو دنیاوی علوم سکھاؤ، اس کو فنون سکھاؤ، یہ دنیا کا مال، دنیا کی ترقی حاصل کرنے کے زینے ہیں، یہ اس کے ذریعے ہے، لیکن اصل علم کیا ہے؟ اصل علم ما قال اللہ وقال رسولہ، علم یہ ہے جو اللہ نے فرما دیا اور جو اس کے رسول نے فرما دیا۔ باقی آپ ایک آدمی اپنی اولاد کو سارا کچھ سکھاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب آئے، کہنے لگے اللہ رب العالمین نے مجھے بیٹا دیا، میں نے اس کو ڈاکٹری بنانے کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے اس کو بڑا پیسہ لگایا، حالانکہ میں کوئی بڑا لمبا چوڑا مالدار نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود، متوسط گھرانے کا ہونے کے باوجود، میں نے اپنے بیٹے کو اس پر پیسہ بہایا، اس پر جتنی جائیداد تھی اس پر لگا کر اس کو اعلیٰ درجے کا ڈاکٹر، پائے کا ڈاکٹر بنایا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، بیٹا سفر کر رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہسپتال میں تھا، میں اس کا پتہ کرنے کے لیے گیا، پوچھا بیٹے کیا حال ہے؟ اب بچے کو آگے والی منزلیں نظر آنی شروع ہو گئی تھی، اس کو پتہ چل گیا تھا دنیا سے اب معاملہ ختم ہونے والا ہے۔ پوچھتا ہے بچے بیٹے کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا ابا تو نے مجھ پر بڑا ظلم کیا۔ اس نے کہا بیٹے میں نے ظلم کیا؟ میں نے تو تجھ پر اپنی تمام کوششیں لگا دی، اپنا پورا پیسہ تجھ پر خرچ کر دیا تاکہ تو کامیاب ڈاکٹر بن سکے۔ وہ کہتا ہے ابا تو نے دنیاوی کام کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے تو نے مجھ پر واقعی بڑا خرچ کیا ہے، لیکن کل اللہ رب العالمین کے سامنے میں کیا منہ لے کر جاؤں؟ اللہ کے سامنے جو میں نے پیش کرنا ہے، کیا اس کے لیے مجھ پر کوئی خرچ کیا ہے؟ تو نے تو مجھ پر بڑا ظلم کیا۔ ایک آدمی اپنی اولاد کو بڑا کچھ سکھاتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے فرامین کیا ہے اور اس کے رسول کے فرامین کیا ہے۔ اور بھئی آپ اپنی اولاد کو دنیا کا سب کچھ سکھاؤ، ان کو ڈاکٹر بھی بناؤ، ان کو انجینئر بھی بناؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ علم بھی ان کو دو کہ اللہ کا احکام کیا ہے اور اس کے نبی کا فرمان کیا ہے۔ یہ وہ اولاد ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، کہ وہ نیک اولاد جو بندے کے فوت ہونے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اگر بندہ اس کو دین کا علم سکھاتا ہی نہیں ہے، پھر کس منہ سے شکوہ کرتا ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار نہیں ہے؟ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع به، آدمی نے ایسا علم پڑھا پھر اس کو لوگوں کو آگے سکھاتا ہے، خود علم پڑھتا ہے پھر لکھتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے، تقریر کرتا ہے، تدریس کرتا ہے، کتابیں لکھ کر چلا گیا، جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اس بندے کو مسلسل اجر ملتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ بندہ خود دین کا علم حاصل کرے، پھر اس کے بعد امت کو اس کا فائدہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے آئے، ایک نے کہا آپ کا وزن آپ کی امت کے ساتھ کرو، ایک پلڑے میں آپ کو رکھا گیا، دوسری طرف دو امتیوں کو رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا جھک گیا، بھاری ہو گیا، پھر 10 بندوں کو رکھا گیا، اللہ کے رسول کا پلڑا پھر بھی بھاری رہا، پھر 100 بندوں کو رکھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا پھر بھی بھاری رہا۔ دوسرے نے کہا اگر آپ کی پوری امت کو بھی ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف آپ کو رکھا جائے، آپ کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا علم سکھا کر چلے گئے ہیں کہ رہتی دنیا جتنی امت ہے، قیامت تک آنے والے لوگ جب تک اس پر عمل کرتے رہیں گے، جتنا اجر ان کو ملتا رہے گا وہ سارا اجر جمع ہو کر اللہ کے نبی کو خود بخود پہنچ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جو علم سکھایا، صحابہ نے اس میں کوئی کمی اور خیانت کی ہی نہیں ہے، جس طرح اللہ کے رسول نے سکھایا اس طرح انہوں نے امت تک وہ علم پہنچایا۔ اس لیے اس امت کا جو فرد بھی عمل کرتا ہے، جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے، سب سے پہلے اس کا اجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سارا اجر جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے۔ بعض لوگ یہاں بڑی عجیب بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکی کا کام کیا اور اس کا اجر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشتے ہیں۔ اور بھائی تمہارے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے
کیونکہ جب بھی آپ کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے اس کا اجر خود بخود اس بندے کو پہنچ جائے گا جس نے آپ کو نیکی کا یہ کام سکھایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے کام جو بندے کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کو اجر ملتا رہتا ہے، ان میں سے ایک کام بارڈر پر سرحد پر کھڑے ہو کر پہرا دینا ہے۔ مسلمان سو رہے ہیں، آرام کے اندر ہے، یہ آدمی گن پکڑ کر اپنا اسلحہ پکڑ کر سرحد پر کھڑا ہوا ہے اور اس کی آنکھ دشمن کی طرف لگی ہوئی ہے، اس کے کان دشمن کی طرف ہیں، اس کا جسم اس وجہ سے چست اور چوبند ہے کہ بھائی جیسے ہی دشمن کی طرف سے کوئی حملے کی خبر ہو، کوئی حملہ ہو، کسی طرح کی حرکت ہو، میں نے فوراً مسلمانوں کا دفاع کرنا ہے تاکہ مسلمان آرام سے سکون کے ساتھ عبادت کر سکے۔ یہ اس وجہ سے مسلمانوں کی حفاظت پر بارڈر پر کھڑا ہوا ہے، سرحد پر پہرا دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بندہ فوت ہو جائے اس کے مرنے کے بعد بھی مسلسل اجر ملتا رہتا ہے۔ اور اس کا اجر اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو سرحد پر کھڑا ہو کر پہرا دیتا ہے اس کا اجر یہ ہے کہ ایک آدمی لیلۃ القدر میں، رمضان میں لیلۃ القدر کو حجر اسود کے پاس کھڑا ہو کر قیام کرے، جو اجر اس بندے کا ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے وہی اجر اس بندے کا ہے جو سرحد پر کھڑا ہو کر وہ فوجی جو پہرا دے رہا ہے فوت ہو گیا، قیامت تک اس کے لیے وہ اجر مسلسل جاری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایک آدمی پہرا دے رہا، اس کی وجہ سے پوری امت سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ عبادت کر رہی ہے۔ اور وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بندے کے بعد بھی اس کو اجر ملتا رہتا ہے، فرمایا وہ آدمی جو درخت لگا جاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، کوئی مسلمان بھی کوئی کھیتی لگا جاتا ہے یا کوئی پودا گاڑ دیتا ہے، فرمایا فیأکل منہ الطیر او انسان او بہیمۃ، فرمایا اس میں سے انسان بھی کھا جاتے ہیں، پرندے بھی وہاں سے چارہ کھا جاتے ہیں، پرندے بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں، چوپائے بھی وہاں سے غذا حاصل کرتے ہیں، فرمایا جو بھی وہاں سے کھا جاتا ہے اس بندے کے لیے اس کا صدقہ لکھا جاتا ہے، جب تک لوگ کھاتے رہتے ہیں اس کے لیے مسلسل اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک ام مبشر انصاریہ کے باغ کے اندر تشریف لائے، وہاں آپ نے چند پودے دیکھے، درخت دیکھے باغ کے اندر، پوچھا کیا یہ کسی مسلمان نے لگائے ہیں یا کسی کافر نے لگائے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ کسی مسلمان نے لگائے ہیں۔ کہا جو مسلمان بھی کوئی پودا لگا دے پھر اس سے جو بھی فائدہ حاصل کرتا ہے کھا جاتا ہے، اس بندے کے لیے اس کے بدلے میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی بھی کوئی درخت لگا جاتا ہے، کوئی باغ لگا دیتا ہے، اس میں سے پرندے بھی کھا جائیں، چوپائے بھی کھا جائیں، انسان بھی کھا جائیں، حتیٰ کہ فرمایا وہاں سے کوئی چوری کر کے پھل کھا جائے، اس بندے کے لیے اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے، اور جب تک لوگ فائدہ حاصل کریں فرمایا تب تک اس کے لیے مسلسل اجر لکھا جاتا ہے۔ یہ تو وہ اعمال تھے جو بندہ خود اپنی زندگی کے اندر کرتا ہے اور اس کو ان کا اجر ملتا رہتا ہے۔ کچھ وہ اعمال ہیں جو بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد والے، اس کے جو ولی ہیں، اس کے جو وارث ہیں وہ کرتے ہیں اور فوت ہونے والے کو ان کا اجر ملتا رہتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا اجر کیا ہے؟ پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر جو حبشے کا بادشاہ تھا جب وہ فوت ہوا، آپ نے صحابہ سے کہا تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے، فاستغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ یعنی پہلا وہ کام جب بندہ فوت ہو جائے اس کے جو ولی کرتے ہیں، اس کے جو مسلمان بہن بھائی کرتے ہیں، اس کو اجر ملتا رہتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ بندہ ان کے لیے استغفار کرے، ان کی بخشش کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس مسلمان کو بخش دیتا ہے۔ اور دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا جب آدمی فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھنا، اگر مسلمان، اللہ کے رسول نے فرمایا
100 آدمی جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اگر وہ کسی مسلمان کا خلوص دل کے ساتھ نیت خالص کر کے جنازہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں کی وجہ سے اس میت کو بخش دیتا ہے۔ یعنی 100 آدمی مسجد کے اندر آئیں، اس بندے کے پیچھے نماز جنازہ ادا کریں اور خالص نیت سے اس کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ان کے استغفار کی وجہ سے، ان کی دعا کی وجہ سے اس فوت ہونے والے بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسرا کام جو بندے کے فوت ہونے کے بعد اس کے وارث کرتے ہیں اور اجر فوت ہونے والے کو ملتا ہے، وہ ہے بندہ جب فوت ہو جائے اس کی طرف سے روزے رکھنا، یا اس کی طرف سے صدقہ کرنا، یا اس کی طرف سے حج ادا کرنا۔ ایک صحابیہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور مجھے امید ہے اگر وہ زندہ ہوتی تو وہ لازمی حج کرتی۔ آپ نے فرمایا حجی عنہا، اس کی طرف سے حج کرو، اس کی طرف سے حج ادا کرو۔ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اگر وہ زندہ رہتی بات کر سکتی لازمی طور پر وہ صدقہ کرتی۔ فرمایا اللہ رب العالمین زیادہ حق رکھتا ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی آدمی کسی کو قرض دے تو پھر اس پر واجب ہے کہ اس کا قرض واپس کرے، تو اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تمہاری ماں کا ارادہ تھا اگر وہ زندہ ہوتی تو صدقہ کرتی، اب وہ فوت ہو گئی ہے، اللہ نے اس کو مہلت نہیں دی، اب تم اس کی طرف سے صدقہ کرو۔ ایک آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول میری ماں فوت ہو گئی ہے اور میرا باپ فوت ہو گیا اور اس پر 1 مہینے کے روزے باقی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کی طرف سے روزے رکھو، اور فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کوئی آدمی مسلمان فوت ہو اور اس کے ذمے جتنے روزے ہوں اس کے جو وارث اور ولی ہیں وہ اس کی طرف سے روزے رکھیں گے۔ بندہ فوت ہوتا ہے، اس کے وارث، اس کے گھر والے جو اولیاء ولی ہیں وہ اس کی جائیداد اور وراثت بڑی جلدی تقسیم کرتے ہیں، لیکن اس چیز کی طرف بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں کہ ہمارا جو فوت ہونے والا جو میت ہے اس کے ذمے کتنے روزے ہیں، ہم نے وہ بھی ادا کرنے ہیں۔ اس کا حج کا ارادہ تھا، ہم نے وہ بھی کرنا ہے۔ اس نے اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالی، ہم نے وہ بھی ادا کرنی۔ اس کی طرف بھی بھائیو توجہ کرنی چاہیے۔ اور وہ کام جو بندے کے فوت ہونے کے بعد والے کرتے ہیں اور بندے کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے، ان میں سے ایک کام قبرستان کے اندر جا کر اپنے فوت شدہ بھائیوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع جو مدینہ کا قبرستان تھا اس کے اندر تشریف لاتے اور آ کر دعا کرتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، او مسلمانوں مومنوں کی جماعت تم پر سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا ہم بھی جلد ہی تم سے ملنے والے ہیں۔ وہاں جا کر ان کے لیے استغفار کرے، بخشش کی دعائیں کرے، اس کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فوت شدہ جو مردے ہیں ان کو بخش دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور القبور فإنها تذکر الآخرہ، فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستانوں میں جایا کرو، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں کہ آج یہ جو لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں کل یہ بھی ہماری طرح زمین پر چلتے پھرتے تھے، اگر آج یہ زمین کے نیچے ہیں، زمین میں دب گئے، کل ہم نے بھی یہیں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے ہیں ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ جو مسلمان دنیا کے اندر چل پھر رہے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔
یا اللہ جو مسلمان کسی طرح کے گناہ میں مبتلا ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا دے۔ یا اللہ اسلام کا اور مسلمانوں کا بول بالا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے حکمران کو عزت عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے حکمران کو عزت بھی عطا فرما اور ان کو نیکی کی طرف ہدایت دے دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔